عنوان: ایک خوبصورت لڑکی اور ایک آدمی کا واقعہ۔ لاہور کی ایک پرونق سڑک پر، جہاں زندگی اپنے پورے رنگوں کے ساتھ رواں دواں تھی، ایک کافی شاپ کے کونے میں ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کا نام زرمین تھا۔ لمبے گھنے بال، گہری آنکھیں اور متوازن چہرہ، لیکن اس کی خوبصورتی میں سب سے نمایاں چیز اس کی خودداری اور وقار تھا۔ وہ اکثر اس کافی شاپ میں آتی تھی، تنہا ایک کتاب کے ساتھ، اور گھنٹوں چپ چاپ بیٹھی رہتی تھی۔ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے پرواہ، صرف اپنی سوچوں میں گم رہتی۔ فرحان ایک سادہ سا نوجوان تھا، انجینئرنگ یونیورسٹی کا فارغ التحصیل، جو اب ایک پرائیویٹ فرم میں کام کرتا تھا۔ اسے تنہائی سے محبت تھی، اور کافی شاپ اس کی پناہگاہ تھی۔ وہ اکثر شام کے وقت آ کر اپنی ڈائری میں کچھ لکھتا رہتا۔ اس کے لفظوں میں زندگی کی تلخیوں اور امیدوں کا امتزاج ہوتا۔ ایک دن جب وہ حسب معمول آیا تو زرمین کو دیکھا۔ ایک اجنبی سی کشش نے اسے روک لیا۔ کئی دن تک وہ دونوں ایک دوسرے کو صرف دیکھتے رہے، بنا کوئی بات کیے۔ ان کے درمیان ایک خاموش تعلق قائم ہو چکا تھا، جیسے دونوں ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کر رہے ہوں۔ پھر ایک دن جب بارش زوروں پر تھی اور کافی شاپ میں بجلی چلی گئی، تو فرحان نے پہلی بار زرمین سے بات کی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ زرمین نے سر ہلا دیا۔ وہ بات چیت کا آغاز تھا جو رکنے کا نام نہ لے سکی۔ زرمین نے بتایا کہ وہ ایک آرٹسٹ ہے اور اپنی نمائش کی تیاری کر رہی ہے۔ اس نے کینوس پر اپنی زندگی کے جذبات انڈیلے تھے۔ فرحان نے کہا کہ وہ شاعری کرتا ہے، لیکن صرف اپنے لیے، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ کچھ جذبات دنیا کے سامنے لانے کے قابل نہیں ہوتے۔ ان دونوں کی باتوں میں ایک الگ ہی گہرائی تھی۔ ان کے خیالات، احساسات اور خوابوں میں حیرت انگیز ہم آہنگی تھی۔ دنوں نے ہفتوں کا اور ہفتوں نے مہینوں کا روپ دھار لیا۔ دونوں کے درمیان ایک انکہی قربت پیدا ہو گئی۔ ایک دن زرمین نے بتایا کہ اس کی منگنی طے ہو چکی ہے، ایک امیر بزنس مین ارسلان سے، جو اس پر قابض ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ فرحان کو دھچکا لگا، لیکن وہ چپ رہا۔ اس نے زرمین سے کہا، اگر تم خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں، لیکن اس کے دل میں طوفان برپا تھا جو وہ ظاہر نہ کر سکا۔ مگر زرمین خوش نہیں تھی۔ وہ ہر دن فرحان سے مل کر زندگی کا نیا مفہوم سیکھتی تھی۔ ارسلان سے رشتہ ایک زبردستی تھی، جس میں اس کی کوئی مرضی شامل نہ تھی۔ ارسلان نہ صرف اس کی آزادی سلب کرنا چاہتا تھا، بلکہ اس کی شخصیت کو بھی دبا دینا چاہتا تھا۔ ایک دن ہمت کر کے زرمین نے اپنی ماں سے بات کی، لیکن اسے صرف تانوں اور دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ زرمین نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی خود جیے گی۔ فرحان اس کا واحد سہارا تھا۔ اس نے زرمین کی ہر قدم پر مدد کی، نہ صرف جذباتی بلکہ عملی طور پر بھی۔ فرحان نے اسے قانونی مشورے بھی دیے اور ایک قابل وکیل سے اس کی ملاقات کروائی۔ زرمین نے اپنا آرٹ ورک مکمل کیا، ایک بڑی نمائش کا انعقاد کیا اور کامیابی حاصل کی۔ اس کی پینٹنگز میں اس کی جدوجہد اور خود اعتمادی کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ ارسلان نے جب یہ سب دیکھا تو وہ غصے میں پاگل ہو گیا۔ اس نے زرمین کے خلاف جھوٹا کیس کیا کہ وہ اس کی منگیتر ہے اور اس نے اس کی بدنامی کی ہے۔ عدالت میں مقدمہ چلا، لیکن زرمین کے پاس ثبوت تھے اور فرحان نے اس کی گواہی دی۔ ارسلان کو شکست ہوئی۔ عدالت کے فیصلے نے زرمین کو نہ صرف قانونی بلکہ سماجی آزادی بھی دی۔ عدالت کے باہر زرمین نے فرحان سے پوچھا، تم نے سب کچھ کیا، بدلے میں کچھ نہیں مانگا؟ فرحان نے کہا، میں نے تمہیں آزاد دیکھا، یہی میری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ زرمین کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ بولی، اگر اجازت ہو تو میں اپنی باقی زندگی تمہارے ساتھ بتانا چاہتی ہوں۔ فرحان نے خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ان کے چہروں پر سکون اور آنکھوں میں روشنی تھی۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے نئی زندگی کا آغاز تھا۔ اور یوں ایک خوبصورت لڑکی اور ایک عام سے آدمی کی کہانی محبت، قربانی اور خودداری کی ایک مثال بن گئی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت صرف الفاظ میں نہیں، بلکہ عمل میں، احترام میں اور ایک دوسرے کے لیے کھڑے رہنے میں چھپی ہوتی ہے۔